الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة الغافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونس اگین۔ میں نے 24 جز سے جو 24 پارہ ہے وہاں سے میں نے سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے چیپٹر نمبر 40، چونکہ وقت کم ہے تو ایک پیسج لیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات سنیں گے اور کہیں گے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جو بھی قرآن کا قاری ہے اس کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ قرآن مجید میں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں جس رسول کا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی تو ریزن، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہسٹری میں فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے موسیٰ اور فرعون کے جو ایک ٹسل تھی، جو کشمکش تھی، اس کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ فرعون وہ پرسنالٹی ہے، وہ بندہ ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ so much so he used to say انا ربکم الاعلی، کہ صرف میں رب نہیں ہوں تمہارا، ربکم الاعلی، بہت عظیم رب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل، ظاہری بات ہے پہلے مسلمان قوم تھی یہ، اور فرعون کرتا کیا تھا کہ ہاؤ ٹائرنٹ واز ہی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ تمہیں بہت زیادہ عذاب دیا کرتا تھا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یذبحون ابناءکم۔ اب ذبح کا مطلب یعنی ذبح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ذبح کرنا یعنی کاٹ دینا۔ اچھا، یہ جو ورب جو یہاں پہ یوز کیا گیا نا، میں تھوڑا بہت آپ کو کیوں عربک ٹچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک شوق پیدا ہو اور آپ کو ذرا تھوڑا ہے نا قرآن مجید کے ساتھ ایک بانڈنگ آپ کی جو ہے ڈیولپ ہو۔ یہ جو ورب ہے نا یذبح، ایکچولی دو وربز ہیں۔ ایک ورب ہوتا ہے اذبح، اذبح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ذبح کیا۔ ذبح کا مطلب بھی ہے، یہ دو ڈیفرنٹ وربز ہیں، دونوں کا مطلب ہے ذبح کیا۔ لیکن اب جو عربک سے تھوڑا بہت جس کا تعلق ہے نا وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا۔ جتنا آپ کو پتہ ہوگا کہ سینیریو کیا چل رہا ہے اتنا ہی آپ اس کو انٹرنلائز کریں گے، اتنا ہی آپ اس سے جو ہے اپنے لیے سبق حاصل کریں گے۔ اذبح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سٹرائک میں کسی چیز کو کاٹ دینا۔ مثال کے طور پہ بٹر لے لیں، مکھن کی بات ہو، مکھن کو کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو ایک ہی سٹرائک میں نا آپ اس کو مکھن کو کاٹ دیتے ہیں۔ ویئر ایز جو ذبح جب آئے گا نا، یہ ورب آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفرٹ کے ساتھ کسی چیز کو کاٹنا، یعنی کسی چیز کو تکلیف دینا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم جانور کو جو ذبح کرتے ہیں ایک سٹرائک میں نہیں کرتے ہم لوگ جو ہیں جو چھری کو ہم چلاتے رہتے ہیں unless and until وہ جو ہمیں ڈیزائرڈ رزلٹ چاہیے ہو تب تک جو ہے ہم لوگ چھری پھیرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے یذبحون ابناءکم، the verb itself is telling کہ وہ صرف نارملی کہ ایک سٹرائک کی اور بچے کو ذبح کر دیا۔ کرتا کیا تھا، امیجن کریں کہ وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا تھا، اس کو جب ایک جو اس کے فارچون ٹیلرز تھے، جو میجیشنز تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم میں سے ہی جو ہے ایک بچہ اٹھے گا، ایک بندہ اٹھے گا اور تمہاری سلطنت کو جو ہے ختم کر دے گا۔ اب سبحان اللہ واٹ ہی ڈز از کہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس
معاملے کو ختم ہی کر دیا جائے جڑ سے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل میں سب کو جو ہے ذبح کر دو. تو اب یذبحون یعنی کتنے برے طریقے سے وہ سلوٹر کرتے ہوں گے بچوں کو. یہ آپ کو ورب بتا رہا ہے کہ کتنے یعنی کتنے ظالم لوگ تھے یہ. اور کیا کرتے تھے؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایک گھرانے کی بات کی جائے, ایک آدھ بزرگ ہو مرد اور باقی ساری خواتین ہی خواتین ہوں. اب یعنی اس کی پلاننگ چیک کریں فرعون کی. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب مرد نہیں ہوں گے اس قوم میں تو میرے ساتھ لڑنے والا کون ہوگا, تو میری سلطنت یعنی ہمیشہ رہے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین, کہ اللہ تعالیٰ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور آج تک ہسٹری نے کبھی یہ آبزرو نہیں کیا, دیکھا نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے جو ان کی وائف تھی حضرت آسیہ, ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا سلوک کیا. تو اب سینیریو یہ ہے کہ اب فرعون جو ہے کہتا ہے اپنے درباریوں کو, اپنے منسٹرز کو کہتا ہے, پارلیمنٹ میں ہیں, کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ, ایسا کرو تم مجھے چھوڑو میں اب موسیٰ کو قتل کر دوں گا. تو سینیریو یہ چل رہا ہے کہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. فرعون کی قوم میں سے جو اس کی پارلیمنٹ تھی نا, جو اس کے منسٹرز تھے, ان میں سے ایک شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. تو جب اس نے یہ دیکھا نا کہ اب دیکھو, اس نے تب نہیں اپنا منہ کھولا جب وہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور باقی ظلم ڈھائے جا رہے تھے, لیکن اب جب فرعون نے جب یہ جو ہے سوچ لینا کہ اب میں نے موسیٰ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, تو پھر اب وہ جو ہے میں اس کا جو ڈائلاگ ہے نا, اب میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ڈائلاگ ہوا فرعون کا اور اس بندے کا. اب یہ بندہ کہتا ہے, آیا گوز آن, وقال رجل مؤمن من آل فرعون, کہ جو بندہ مومن تھا آل فرعون میں سے. بیفور آئی موو آن, اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے بولا ہے وقال رجل, رجل کہتے ہیں بندے کو, مرد کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر رجل نہیں بھی یوز ہوتا نا, وقال مؤمن اگر صرف آ جاتا تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ ایک مومن نے کہا, بندے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرپزلی رجل کا جو ہے لفظ بیچ میں جو ہے ایڈ کیا. اس کا مطلب یہ ہے, عربک میں ہم کہتے ہیں سلینگ میں یوز کرتے ہیں کہ انت ریال. ریال کا مطلب یار تو مرد کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب یہ جو ہے یہ مرد مومن ہے. اب یہ اٹھا, امیجن کریں, اب میں نے آپ کو جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا نا کہ اس کو پتہ ہے اس بندے کو کہ اگر میں نے اپنا اگر منہ کھولا نا, میں نے زبان کھولی, اور جو وہ جو میجیشنز تھے انہوں نے بھی جب اپنا ایمان کا اقرار کیا تھا تو فرعون نے ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا تھا, ان کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا. ناؤ دس گائے نوز کہ جب میں نے اپنا جب منہ کھولا نا تو میری پھر خیر نہیں ہے. خیر ان اے سینس کہ یہ جو ہے نا میرا بھی جو ہے ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دے. انسان کو سب سے زیادہ عزیز جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے. تو اس بندے نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی گارنٹی دے دی کہ یہ رجل تھا, یہ مرد تھا, اس نے پرواہ نہیں کی. جو ریزلٹس آتے ہیں وہ دیکھی جائے گی, حق ہے تو حق ہے. کہتا کیا ہے, یکتم ایمانہ, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کیا تم اس بنا پہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور یقیناً تمہارے پاس پہلے نشانیاں آ چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے, کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا جو ہے سٹیف ڈالتے تھے, عصا ڈالتے تھے, تو وہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ایز اے اسنیک, سانپ بن کے جو ہے وہ آ جاتا تھا, اور باقی بھی نشانیاں تھیں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ, اگر تو وہ جھوٹا ہے اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے, اس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ, اگر تو وہ سچا ہے تو جو وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے نا تو وہ پاسبل ہے وہ تم پر جو ہے وہ واقع ہو جائے. کہنے کا مقصد ہے عذاب, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پہ عذاب آ جائے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب, اللہ تعالیٰ جو اسراف کرنے والا ہے, جو حد سے گزرا ہوا ہے اور جھوٹا ہے,
اس کو ہدایت نہیں دیتے. اور پھر یعنی کہتا ہے کہ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، فرعون بیٹھا ہے، سب سے بڑا ظالم سامنے بیٹھا ہے اور اس کے درباری جو ہیں منسٹرز بیٹھے ہیں. کہتا ہے اے میری قوم، آج تو تمہاری ظاہری طور پہ تو تمہاری بادشاہت ہے، تم جو حکم چلانا چاہتے ہو اپنا حکم تو چلاتے ہو زمین پہ. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کہ ہماری پھر مدد کون کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. اچھا فرعون، اب دیکھو، اب ظاہری بات ہے اس نے کہاں بات ماننی ہے. کہتا ہے کہ میں تو میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، الی سبیل الرشاد، سیدھا راستہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کی بات مت سنو. اور پھر یہ بندہ دوبارہ جو ہے اب ڈائلاگ چل رہا ہے، وہاں سے فرعون بول رہا ہے اور یہاں سے یہ بول رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تم سے پہلے قوموں کا حال ہوا ہے. کن کن کی بات ہو رہی ہے؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، تم سے پہلے جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، 950 سال وہ دعوت دیتے رہے، ان لوگوں نے مذاق اڑایا، گالی گلوچ کی، بات نہیں مانی، اور اینڈ میں ایونچولی ان کو جو ہے غرق کر دیا گیا. اور قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے جو بعد آنے والے لوگ تھے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، یہ بندے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور مجھے خوف ہے قیامت کے دن. یوم التناد یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تناد کا مطلب ہوتا ہے فریاد کا دن، جہاں پہ چیخ و پکار ہو رہی، بندہ فریاد کرے گا اللہ تعالیٰ سے. یوم تولون مدبرین، جہاں پہ تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو آگے یوسف علیہ السلام کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی، تمہیں پتہ ہے کہ مصر میں آئے تھے، انہوں نے بھی دعوت دی تھی، تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی. اب یہ ڈائلاگ چل رہا ہے اور فرعون کہتا ہے اپنے انجینئر سے، حامان کی بات ہو رہی ہے. یہ حامان فرعون کا آرکیٹیکٹ تھا. کہتا ہے فرعون کہتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اب مذاق اڑا رہا ہے دین کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. کہتا ہے کہ اے حامان، میرے لیے تم ایک ٹاور جو ہے بناؤ، کنسٹرکٹ کرو، تاکہ میں اس پر چڑھوں اور کیا کروں، اسباب السماوات، یعنی آسمانوں کے جو ہے نا وہ ایک یعنی لیولز، تم میرے لیے ٹاور بناؤ. فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں دیکھ لوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں. میں آسمانوں پہ چڑھ کے قریب جا کے دیکھوں کہ کہاں ہے موسیٰ کا رب، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح فرعون کے لیے اس کی جو بدعمالیاں تھیں نا وہ مزین کر دی گئی. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور جو فرعون کی چال تھی نا وہ ہلاکت والی چال تھی. اب یہ بندہ جو ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے، یہ بولتا ہے وقال الذی آمن، کہ جو ایمان لے کے آیا ہوا تھا بندہ، یا قومی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ فرعون کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، لیکن اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فالو کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، فرعون کی بات مت سنو. اور پھر کہتا ہے یا قوم، واللہ ویری پروفاؤنڈ، کہتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اسکالرس کہتے ہیں، عربک اسکالرس، کہ انما کا جنرلی رف ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ بس. مثال کے طور پہ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے؟ اعمال کا دار و مدار بس نیتوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی رف ٹرانسلیشن کرتے ہیں بس یا صرف، ٹھیک ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ انما کا اردو لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی.
قریب ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ بس یا صرف، تو آپ سمجھنے کے لیے بس اس کو اس طرح سمجھیں، تو کہہ یہ رہا ہے کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا جو ہے نا، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ متاع ہے. متاع کہتے ہیں جو ٹیمپریری بندہ یوز کرے. مثال کے طور پہ یہ ٹیشو ہے نا، اس کو بندہ ٹیمپریری یوز کرتا ہے. آپ نے کوئی بھی چیز لی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے ٹول لیا، کوئی بھی چیز ہے، متاع اس کو کہتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ ٹیمپریری یوز کرنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً جو آخرت کی زندگی ہے نا وہی قرار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ جو ہے آخرت کی زندگی ہوگی. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اچھا دیکھو، جو غلط کام کرتا ہے نا، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کو صرف اس یعنی گناہ کے عوض ایک ہی اس کو جو ہے گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ بندے نے ایک چھوٹا گناہ کیا اور اس کو بہت بڑی سزا دی جا رہی ہو. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر چھوٹا موٹا گناہ ہے تو اتنا بڑا عذاب جہنم، اور جب جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ یہ مختلف قسم کے عذاب وہاں پہ دیے جائیں گے، وہاں پہ جو ہے اوپر اوڑھنی ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، میٹرس آگ کا ہوگا، رائٹ کپڑے آگ کے ہوں گے. یہ کیا؟ یہ تو ظلم ہے. نہیں، ابھی ہمیں دیکھا کہ وہ بندے نے کیا کہا تھا، کہتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، یہ بندے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ مومن مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اور وہاں پہ اس کو بغیر حساب، بغیر حساب کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیتے رہیں گے. اب یہاں پہ اگر ہم سٹاپ کریں، اب اس بندے نے محسوس یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے سنا ہوگا اور وہ ایمان لے کے آ گیا ہوگا. کیا اس نے ویٹ کیا کہ نہیں ابھی میرے پاس پراپر نالج نہیں ہے اسلام کا، اس لیے میں آگے اسلام کا جو پیغام ہے میں آگے پہنچا نہیں سکتا، جب تک میں پورا اسکالر نہ بن جاؤں، مجھے پورے قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں ہر چیز پتہ نہیں چل جائے گی، جب تک میں اسکالر نہیں بن جاؤں گا میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا. کیا اس بندے نے ویٹ کیا؟ کیا اس کے پاس ڈگری تھی؟ تو وہ حدیث کیا ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ آپ سن لیں گے ٹھیک ہے اس پہ عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز ٹھیک ہے یار جانے دو. نہیں، اٹس این آرڈر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہے. اور یہ کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، جو وحی کی جاتی ہے وہ وہی آگے بتاتے ہیں. اینڈ ہی از سیئنگ، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے نا تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اور یہ عموماً یہ امپلیمنٹ ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر بندہ کہے نا کہ باہر راہ میں چلتے ہوئے کوئی بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے بندہ اس کو ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، کم از کم اپنے گھر والوں پہ تو جو بڑے ہوتے ہیں، گارڈینز ہوتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں بچوں کو، چھوٹوں کو، کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کرو. تو اس کو فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو. زبان سے کہو تو صحیح، زبان کھولو تو صحیح، یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، یہ غلط کام ہے. کیا ہم زبانیں کھولتے ہیں؟ آپ اپنے ورک پلیسز میں دیکھ لیں، اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے بول کے اس کو روکنے کی طاقت ہے، کم از کم دل میں تو برا جانو کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور پھر بڑی زبردست بات کہتے ہیں
نوٹ کیجئے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تو اضعف کہتے ہیں سب سے ویک ایمان، سب سے یعنی ضعیف ایمان. اگر میں اپنی اگر بات کروں، اگر میں کوئی برائی دیکھتا ہوں صرف میرے دل میں برا لگ رہا نا کہ یار یہ اچھا نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ کمتر ایمان کی نشانی ہے. اگر دل میں بھی برا نہیں لگ رہا تو ایمان ہے ہی نہیں. آج ہمیں برائی نہیں لگتی. آج پورے فیملی ممبرز بیٹھ کے آرام سے، پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں، موویز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. شادیاں ہوتی ہیں، ویسے تو الحمدللہ ہم لوگ بڑے پرہیزگار ہیں. اپنی بات کروں گا، اب اپنے اوپر نہ لیجئے گا، لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں ان 2-4 گھنٹوں کے لیے. مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یار، شادی کا ایک باری تو موقع آتا ہے، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا میں یعنی ون آف بات کر رہا ہوں؟ ایم آئی ایگزیجریٹنگ کہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے ہاں؟ تو اب یہ بندے کو دیکھیں، کہتا ہے وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، اور تم مجھے پکار رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کروں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو وہاں پہ منسٹرز ہوں گے نا، وہ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، چھوڑ دے، تجھے اتنا بڑا سٹیٹس ملا ہے، تو یہاں پہ منسٹر ہے، تجھے سیٹ ملی ہے، تجھے اتنا پیسہ دیا گیا ہے، چھوڑ دے. تو اپنے خداؤں کو چھوڑ دے گا؟ تیرا دماغ نہیں چل رہا؟ کیسے اپنا گزارا کرے گا؟ وہ اپنے طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس بندے کا سٹانس دیکھا آپ نے؟ کم از کم زبان سے تو بول رہا ہے نا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے پیسے کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے سیٹ کی لالچ دے رہے ہو. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم تو مجھے اس طرف بلا رہے ہو کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. یعنی تم ایسی بات کر رہے ہو کہ what rubbish you are talking، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کروں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عَزِيزِ الْغَفَّارِ، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کی طرف؟ العزیز، زبردست. اب حالانکہ فرعون سامنے بیٹھا ہے، اور فرعون کیا کہتا تھا کہ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کیا یہ مصر میں بادشاہت میری نہیں ہے؟ وَأَنَّ هَذَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ میرے نیچے سے یہ جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں، میں ہوں رب تم لوگوں کا. اب اس کے سامنے کہتا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو العزیز ہے، واقعی جو ہے رب ہے، الغفار، اور وہ تو اب دیکھیں غفار، معاف کرنے والا ہے. پلٹ آؤ اپنی اس یہ جو شرک پہ اور یہ جو تم تکبر میں تم لوگ سب ہو نا، اس کو چھوڑ دو، وہ غفار ہے. اور پھر بات اپنی ختم کرتا ہے بڑے زبردست انداز میں، اللہ اکبر. کہتا ہے فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا تمہیں یاد آئیں گی میری باتیں کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، لیکن اس وقت تمہیں میری باتوں کا یاد آنا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان ایڈمٹ کرے گا یقول یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، لحیاتی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لو، زمینیں خریدو، بزنسز کو آگے بڑھاؤ، جابز کے لیے گھومو پھرو، جاؤ دنیا میں آگے، ویسٹرن کنٹریز میں جاؤ، میک یور سیلف اے گڈ فارچون ایز اف وی آر گوئنگ ٹو لیو ان دس ورلڈ فار ایور. تمہیں میری باتیں یاد آئے گی، ایک وقت آئے گا اس دن تم کہو گے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا. یہ 50 60 70 سالہ زندگی کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو، دین ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو تمہاری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کیا وہ 60 سال کی زندگی ہے؟ کیا وہ 100 سال کی زندگی ہے؟ کیا وہ 1000 سال کی زندگی ہے؟ انفینٹ لائف. کیا کر رہے ہو؟ سوچتے نہیں ہو؟ ویسے تو ہم ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جب اس معاملے کی جب یہ معاملہ آتا ہے تو ہم بالکل وی بیکم نائیو. ہم صبح سے لے کر رات تک دیکھے تو صحیح، ہم نے آج
کتنا ہم نے اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچا اور کتنی اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے، اور خود اپنا بندہ اپنا احتساب کرے، تو تمہیں یاد آئیں گی میری باتیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ I did what I had to do، میں یہ کر سکتا تھا میکسیمم، تمہیں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن کم از کم میں نے زبان سے تو بولا ہے کہ یہ مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر میں آگے پیسج جو ہے اسکپ کر رہا ہوں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ نے بھی یہ سٹوری سنی، واقعہ سنا، میں نے بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدن و ذکر لأولی الالباب، کہ یہ جو بھی تم واقعات سنتے ہو نا قرآن میں، یہ صرف واقعات سٹوریز نہیں ہے، تمہارا ٹائم پاس نہیں ہے کہ تم ٹائم پاس کرو، انجوائے کرو۔ اور ایک دم لیٹ سے فار ایگزامپل آپ اس کو ایسے سمجھیں، واللہ اٹ گیوز می گوز بمپس، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سٹوری سنا رہا ہے دوسری طرف منہ کر کے، کوئی واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو ایک بہت ظالم شخص تھا، اس نے دنیا میں بہت ظلم کیا ہوا تھا، اور اس کو پھر جو ہے ایسے غرق کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بدلہ لیا اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اندازہ کریں ہمارا رب کہہ رہا ہے میں نے انتقام لیا اس سے، تو کیسا انتقام ہوگا۔ بات چل رہی ہے اور ایک دم جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے، عقل والو ہوش کرو، یہ تمہارے لیے بیان کی جا رہی ہے، یہ تمہارے لیے اور میرے لیے سبق ہے۔ یو جسٹ انجوائے کہ یہ صرف ایک اٹس میرلی اے اسٹوری، کہ صرف اسٹوری ہے، انجوائے کیا دیٹس اٹ، نہیں۔ بار بار جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی اسٹوری سنائی جا رہی ہے، خدا کی قسم اندازہ کرے تو صحیح، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو بہت اپنے آپ کو ٹائرنٹ سمجھتا تھا۔ آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق یعنی پانی نے آ لیا نا، تب اس کو ہوش آئی، میں بڑا رب بنا پھرتا تھا۔ کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اچھا اس یعنی خبیث نے تب بھی اللہ کا نام نہیں لیا، کہتا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں جس پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں سے ہو گیا ہوں، اچھا ناؤ آئی سبمٹ۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ بس میں مرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یعنی بلا وجہ کوئی کام کرتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں، اسی لیے اس کی باڈی کو پرزرو کیا، لمن تکون خلفک آیا، تاکہ جو تیرے آگے آنے والے لوگ ہیں نا، جو آگے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے تو نشانی بنے گا، عبرت کی نشانی بنے گا۔ آج جگہ جگہ میں فرعون کی باڈی کو کبھی آسٹریلیا لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی یورپ میں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، او اچھا اٹ واز این ہسٹری، کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی سبق نہیں لیتے کہ یہ شخص تھا جو اپنے آپ کو کہاں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ یقیناً اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو شکر کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کانپنا نہیں چاہیے؟ یعنی اکثریت تو اگر نافرمان ہے تو کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہم ان تھوڑے بندوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بالکل فرما برداری کرتے ہیں اور تابع داری کرتے ہیں۔ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ، بس یہ بات کر کے انشاءاللہ I'll just wind it up، عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور ایک صحابی کو انہوں نے دعا یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کر دے، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کر دے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے سرپرائز ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ تو صحابی کہتے ہیں اے عمر، کیا آپ نے
آیت نہیں سنی، آیت نہیں پڑھی کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تھوڑے بندوں میں سے ہو جاؤں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala give us the proper understanding of his deen, this book۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ راتیں ہیں، وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں کہ ویئر آر وی ہیڈنگ، ہم چاہتے کیا ہیں اپنے آپ سے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، جو اپنے اور فلیش بیک کریں کہ اب جتنی زندگی تھی، لیٹ سے 25 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی، میں نے پہلے کیا کیا، کیا پایا اور کیا کھویا، اور آگے میں کیا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے، where do I want to be۔ کیا ہم ایسی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ٹکٹ دے دیں گے؟ واللہ جنہ از ناٹ دیٹ ایزی، جنہ اتنی آسان نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو کیا پتہ نہیں تھا، جنہوں نے اپنے جان مال ہجرتیں کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کلمہ پہ یقین رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ایئر کنڈیشن رومز میں بھی بیٹھے رہیں اور آرام سے ہماری زندگی بھی گزرتی رہے، اور اینڈ میں ہمیں آرام سے جنت میں بھی داخل کر دیا جائے۔ واللہ نو، اللہ تعالیٰ لازماً ٹیسٹ لے کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کی آیات اگر یہ ہمیں نہیں نہ جھنجھوڑی، then I don't know کس طرح ہم جاگیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے، کیا یہ بس کافی ہے؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ Is that it؟ اگر میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ لکھ دیا گیا کہ اچھا ریلیجن کیا ہے، مسلم، بس نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ اکبر۔ واللہ بات لمبی ہو جائے گی، the way اللہ speaks، کیا بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو عظیم تو ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، میں نے ان کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے رہیں گے کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔